السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الفاتحہ. یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شرک خیر اور یا شبیر یا شبر مخزن لطف و عطا بحر خدا امداد کن صاحب صدق و صفا مشکل کشا امداد کن اصبع شمس الضحا بدر الدجا کہف الورا مظہر یار علی مرتضی امداد کن وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمد للہ الذی فضل سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا وقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ سبھی حضرات مل کر سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلاۃ و خیر و برکت ہم غریبوں کے غمگسار سید ابرار و خیار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ و مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر حدیع درود پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی حبیبی یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ. نبی اور آل نبی پر محبت سے ایک بار اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی حبیبی یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات تاریخی گفتگو جو سلسلہ وار آپ کے سامنے پیش ہو رہی ہے اس کے آغاز و افتتاح سے پہلے ایک بہت ہی عظیم اور مقدس محترم بالشان تاریخ آ رہی ہے جسے ہم اور آپ یوم عاشورہ کے نام سے جانتے ہیں. یہ بڑی ہی مقدس محترم بالشان تاریخ ہے. اپنے دامن میں یہ بہت ساری نسبتیں رکھتی ہے. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس دن کی عظمت کی روایتیں ملتی ہیں اور اس امت محمدیہ سے پہلے بھی دیگر امتوں میں بھی اس دن کے تقدس کی روایتیں موجود ہیں. چنانچہ عاشورہ کی یہ تاریخ جسے 10ویں محرم کہا جاتا ہے اسی تاریخ میں اللہ تبارک و تعالی نے جناب سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی. اسی عاشورہ کی تاریخ میں جناب سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی
جو طوفان میں تقریباً 6 مہینے سے زائد گردش کرتی رہی، جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ اسی عاشورے کی تاریخ میں جناب سیدنا ایوب صابر رضی اللہ تعالیٰ نقصان دہ اور مضر بیماری سے شفا یاب ہوئے۔ اسی تاریخ میں جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر نار نمرود کو گلزار بنایا گیا۔ اسی تاریخ میں جناب موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے تمام حواریوں اور ماننے والوں کو اللہ نے فرعونیوں سے نجات بخشی اور فرعون کو دریا برد فرمایا۔ بڑی نسبتیں ہیں اس تاریخ کی، اور اسی تاریخ میں نواس رسول شہزادے گل و قبار عاقب نوش مصطفیٰ جناب سیدنا حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ میدان کربلا میں آپ نے جان شہادت نوش فرمایا۔ یہ ساری نسبتیں اس عاشورہ کو حاصل ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو دیکھا یہود جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں اس دن کا بڑا اعزاز، بڑا احترام کرتے ہیں۔ پتہ چلا کہ پروردگار عالم جل تبارک و تعالیٰ نے اسی دن فرعونیوں سے قوم موسیٰ کو نجات دیا تھا، لہذا اس کے اعزاز اور احترام میں اور اس کی یاد میں یہود عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس قوم سے زیادہ یعنی یہود سے زیادہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، لہذا ہم بھی اس کا روزہ رکھیں گے۔ آپ نے عاشورہ کے روزے کا حکم دیا اور عاشورہ کا روزہ رکھا جانے لگا، لیکن چونکہ یہود صرف یوم عاشورہ ہی کا روزہ رکھتے تھے، ایک دن کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تھوڑا سا فرق پیدا فرمایا اور ارشاد فرمایا، لو ابقیت لأصومن التاسع۔ یہ پہلا سال ہے، اس پہلے سال میں عاشورے کا روزہ رکھ لو، اور اگر اللہ نے حیات دی آنے والے سال ہم باقاعدہ حیات رہے تو انشاءاللہ 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے۔ تو عاشورہ کا روزہ سرکار نے رکھا، اور محرم کی 9ویں تاریخ جو عاشورہ سے پہلے کی تاریخ ہے، اس تاریخ میں روزہ رکھنے کی خواہش ظاہر فرمائی۔ اس لیے ہم امت محمدیہ دونوں روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، عاشورے کا روزہ بھی رکھتے ہیں اور عاشورے سے پہلے 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں کے حساب سے 9 تاریخ لگ چکی ہے، آج رات میں 9ویں تاریخ کا ہم اور آپ کو سحری کرنا چاہیے، کل کا روزہ رکھنا چاہیے اور عاشورہ کے دن بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ کل کا روزہ ہوا اور پرسوں کا روزہ ہوا۔ روزہ بڑا محترم شان عمل ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کی عظمتیں بیان کی اور فقہائے اسلام نے اس پر روایت نقل فرمائی۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ روزہ عاشورہ کے دن کا پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔
ایک عاشورہ کا روزہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، لہذا ہمیں محبت کے ساتھ ضرور اس کا روزہ رکھنا چاہیے، یہ بڑے فضائل ہیں اس کے۔ اچھا، عاشورہ کے دن ہمارے اور آپ کے کچھ بنائے ہوئے ترتیب دیے ہوئے معمولات ہیں جس پر سختی کے ساتھ عمل کیا جاتا ہے، جیسے ملیدہ بنانا، لولا پارا بنانا، آج یوبی وغیرہ میں چلتا ہے، کھچڑا بنانا۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ان معمولات پر عمل ہو اور اسے عمل میں لا کر اصالہ ثواب کیا جائے، اس سے انکار نہیں ہونا ہی چاہیے، لیکن ساری توجہ ہماری انہی فاتحہ خوانی ہی پر نہ ہو۔ عاشورہ کے دن دوسرے معمولات بھی ہیں، انہی معمولات میں سے ایک روزہ میں نے نقل کر دیا۔ اب آئیے، اس میں نماز بھی پڑھی جاتی ہے، بڑی عظیم نماز۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی یوم عاشورہ 4 رکعات، جس شخص نے عاشورہ کے دن 4 رکعت نماز پڑھی، ثم یقرأ بعد الفاتحة قل هو اللہ احد 11 مرات غفر اللہ له ذنوب 50 عاما۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، آقا فرماتے ہیں جس نے عاشورہ کے دن 4 رکعت نماز پڑھی، من صلی یوم عاشورہ 4 رکعات، جس نے عاشورے کے دن 4 رکعت نماز ادا کی اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا، تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، غفر اللہ لہ ذنوب 50 عاما، اس کے پچھلے 50 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ عاشورہ آ رہا ہے، عاشورہ کے بعد اس کی فضیلت کیا بیان کرنا، عاشورے سے پہلے فضیلت اس کی بیان ہو جائے۔ ابھی ایک صاحب نے خواہش بھی ظاہر کی، تو روزے کے حوالے سے بھی آپ جان لیں اور عاشورے کے دن نماز کے حوالے سے بھی جان لیں، روزہ بھی رکھنا ہے عاشورہ کو، اور عاشورہ کے دن عصر سے پہلے یہ 4 رکعت نماز بھی پڑھ لینی ہے۔ کون سی 4 رکعت نماز؟ جس کو میرے آقا نے فرمایا کہ جس شخص نے عاشورہ کے دن 4 رکعت نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا، تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے پچھلے 50 سال کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اچھا، یہ تو حدیث ہے، لیکن کچھ لوگ حدیثوں میں بھی عقل کا گھوڑا دوڑانا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں عجیب سی روایت ہے، 50 سال کا گناہ۔ ٹھیک ہے، ایک آدمی 50 سال کا ہے، 60 سال کا ہے، 70 سال کا ہے، اس کے بارے میں تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے پچھلے 50 سال کے گناہ معاف ہو گئے، لیکن جو 25 سال کا ہے وہ روزہ رکھے گا تو اس کے 50 سال کے گناہ کیسے معاف ہوئے؟ وہ تو 50 سال کا ہے ہی نہیں، اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ایسا بھی عقل لگاتے ہیں۔ آج کل کچھ زیادہ ہی سوچ ہے، سن کر اطاعت نہیں ہے، سن کر آمنا صدقنا نہیں ہے، اپنے عقل کا پنچر لگانا شروع کرتے ہیں۔ تو سنیے، ہمارا دین بڑا غالب دین ہے، بڑا پیارا دین ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب سمٹ کر سمجھو گے تو نہیں سمجھ پاؤ گے، ٹھہر کر سمجھو گے، کشادہ طبیعت ہو کر سمجھو گے تو یہ آپ کے دین میں کوئی نقص، کوئی کمی نظر نہیں آئے گی۔ اور حدیث رسول کو سمجھنے کے لیے تو کافی پھیلاؤ چاہیے، کافی وسعت چاہیے۔ میں وہ تاریخی گفتگو اس لیے نہیں شروع کر رہا ہوں تاکہ مجمع آ جائے اور عاشورے سے متعلق باتیں ہو جائیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو 25 سال کا ہے اس کے 50 سال کے گناہ تو ہے ہی نہیں، تو وہ کیسے معاف ہو جائے؟ تو سنیے، پہلے ضابطہ سنیے، جو عمل کفارہ ذنوب بنتا ہے
گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، اور اگر گناہ ہے تو کفارہ بنتا ہے، اور اگر گناہ نہیں ہے تو وہ عمل جو کفارہ ذنوب بنتا ہے وہ ترقی درجات کا سبب بن جاتا ہے۔ کیا سمجھے آپ کہ ایک نوجوان ہے 25 سال کا، اس نے روزہ رکھا عاشورہ کا، تو 25 سال کی خطائیں اللہ نے صغیرہ معاف فرما دی، اب بچا 25 سال اس کا کیا ہوگا؟ 25 سال ہی کی خطائیں تھی جو معاف ہو گئی، اب 25 سال سے وہ محروم رہ گیا؟ نہیں، تو ادھر جو 25 کی خطائیں تھی اسے اللہ نے معاف کر دیا، اب خطا ہے نہیں، تو اگلے 25 سال کے لیے اللہ نے اس کے درجے بلند فرما دیے۔ نفلی کام گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، آپ نے کوئی نفلی کام کیا آپ کے گناہوں کا کفارہ بن گیا، لیکن یہی نفلی کام اگر کسی اللہ کے ایسے بندے نے انجام دیا کہ اس کے کھاتے میں گناہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے، اسے ترقی درجات دیتا ہے۔ تو یہ روزہ کفارہ ذنوب کا بھی باعث ہے، گناہوں کا کفارہ بھی ہے، اور ترقی درجات کا سبب بھی ہے، اس لیے عاشورہ کا روزہ بھی رکھنا چاہیے، اور عاشورہ کے دن نماز بھی پڑھنی چاہیے۔ روزہ ہو گیا اور نماز ہو گئی۔ ہم پر غلط تانا دیا جاتا ہے کہ خالی عاشورہ کے دن محرم میں لوگ صرف کھچڑا کھاتے ہیں، نہیں، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس میں نمازیں بھی ہوتی ہیں، دعائیں بھی ہوتی ہیں، روزہ بھی ہوتا ہے، اور سنیے کیوں نہ ہو، ایک اور روایت سن لیں۔ عاشورہ کے دن اپنے عیال پر، بال بچوں پر کھانے پینے کی چیزوں میں خوب کشادگی کرو۔ یہ آخری حدیث سنا رہا ہوں عاشورہ سے متعلق، پھر آگے بڑھوں گا۔ روایت میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وسع یوم عاشورہ علی عیالہ، جس آدمی نے عاشورہ کی تاریخ میں اپنے اہل و عیال کے کھانے پینے کی چیزوں میں کشادگی پیدا کی، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے آنے والے سال بھر کی تمام نقائص، کمی، فاقہ وغیرہ کو دور فرما دیتا ہے، سال بھر اس کے یہاں کشادگی پیدا کر دیتا ہے۔ لم یزل ساعتاً سائرہ سنۃ آیا ہوا ہے، سال بھر مسلسل اس کے یہاں کشادگی رہے گی۔ اس لیے عاشورہ کے دن بال بچوں پر کھانے پینے کی چیزوں میں کشادگی کرو۔ اب لوگ ایک اور اعتراض لاتے ہیں، تو غم کا دن ہے، یہ تو شہادت امام علی مقام کا دن ہے، اس دن کیسے کھلائیں پلائیں، کیسے کھائیں؟ میرے بھائی، جو روزے کی اہلیت والا ہے روزہ رکھے، شام میں کھائے پلائے، جو روزے کا اہل نہیں ہے، چھوٹے بچے ہیں، روزے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں، ان پر کشادگی کرے، اور پھر جب روزہ کھولنے کے بعد کا وقت آئے تو روزہ رکھنے والے لوگوں پر کشادگی کرے۔ غرضے کی عاشورہ کی تاریخ میں بال بچوں پر کھانے پینے، پہننے، لینے دینے، صدقہ و خیرات کرنے، ان تمام چیزوں میں خوب کثرت کرنی چاہیے۔ اگر بندہ کثرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سال بھر اس کے یہاں کشادگی پیدا فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو عاشورہ کے دن نماز بھی ہو گئی، عاشورہ کے دن روزہ بھی ہو گیا، عاشورہ کے دن کھان پکوان بھی ہو گیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس چیز کے کھانے پینے میں کشادگی ہوگی اس چیز میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے، آپ نے اس دن بچوں کو پھل کھلایا، پھل میں برکت ہوگی، دال چاول کھلایا، دال چاول میں برکت ہوگی، گوشت روٹی کھلایا، گوشت میں برکت ہوگی۔ ایک ہی چیز جو آپ نے کھلایا اس میں برکت ہوگی، سال بھر اس میں کمی نہیں آئے گی۔
اب اہل سنت والجماعت نے سوچا جو کھچڑے پر اعتراض کرتے ہیں کھچڑے کا ثبوت یہی حدیث ہے، آؤ دیکھو۔ اہل سنت والجماعت نے دیکھا کہ جب روایت ہے کشادگی کی، کھلانے پلانے کی، تو کیوں نہ ہی ایک ایسے کھانے کا انتخاب کیا جائے کہ جس کھانے میں کھانے پینے کی ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو چنانچہ انہیں یاد آیا حضرت نوح علیہ السلام کا کھچڑا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب جودی پہاڑ پر ٹھہری تو آپ نے اپنے حواریوں سے سب سے کہا کہ جس کے پاس جو بھی چیز موجود ہے ایک برتن میں جمع کرو، اور وہاں تیار کیا گیا تھا کھچڑا۔ تو اہل سنت والجماعت نے دو نسبتیں حاصل کی، ایک نسبت تو اس حدیث کی کہ کھانے پینے کی ساری چیزیں اس میں شامل ہو جائیں، وہ کھانا تمام کھانے والی چیزوں کا مجموعہ مرکب ہو جائے، اور ایک کسی خاص بندے سے نسبت ہو جائے۔ تو جناب نوح علیہ السلام سے نسبت ہو گئی، کھانے پینے کی ساری چیزیں اس میں شامل ہو گئی۔ اس لیے اس دن عام طور پر اہل سنت والجماعت کے ہاں کھچڑے کا اہتمام ہوتا ہے، کھچڑا بناؤ، خوب کھاؤ، خوب کھلاؤ۔ لیکن ایک بات پر میں پابند کروں گا آپ کو، وہ پابندی میرے طرف سے یہ ہے کہ ہم کھلاتے پلاتے کم ہیں، دکھاوا زیادہ کرتے ہیں۔ کھانے پینے کا تعلق گھر سے ہے، یہ روڈ پہ کہاں سے آ گئے؟ روڈ پہ دیگیں پکتی ہیں اور پلیٹیں ٹکراتے ہیں آپس میں، کچھ کھاتے ہیں، کچھ حسرت سے دیکھ کے چلے جاتے ہیں، کچھ کو میسر بھی نہیں ہوتا۔ ایسا مت کرو، ایسا مت کرو۔ کھانے کی چیز کو روڈ پہ مت لاؤ، گھر میں کھاؤ، گھر میں کھلاؤ۔ ہر گھر میں کھچڑا بننا چاہیے، ہر گھر میں کھچڑا بننا چاہیے تاکہ ہر گھر میں برکت ہو۔ روڈ پہ تو آپ کھچڑا بنا دیتے ہیں 100-500 روپے کا چندہ دے کر اور دلوا کر، لیکن گھروں کو اس سے محروم رکھتے نہیں۔ ہر گھر میں کھانے پینے کی چیز میں وسعت ہونی چاہیے، اور حکم آیا علی عیالہ من وسع یوم عاشور علی عیالی، جس شخص کے اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے میں وسعت دی، لم یزل سائر سنت، تو برابر اس کے گھر سال بھر شادی رہے گی۔ اس لیے کھانے پینے کا اہتمام گھروں میں کرو، اور امام کا اصالہ ثواب کرو، شہداء کربلا کے نام اصالہ ثواب کرو، تمام مرحومینوں مرحومات کے نام اصالہ ثواب کرو، اپنے گھر کے تمام مرحومین کو شامل کرو، کل امت محمدیہ کو شامل کرو۔ اور کھچڑے کے حوالے سے شرک و بدعت کا جو نعرہ لگاتے ہیں انہیں یہی حدیث سنایا کرو کہ ہم مجموعے مرکب اس لیے بناتے ہیں کہ ساری چیزوں میں برکت ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو چیز کھانے میں وسعت ہوگی اس میں برکت ہوگی۔ ہم نے مجموعے مرکب کر دیا ہے تاکہ کھانے پینے کی ہر چیز میں برکت ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ کربلا، امام حسین، امام حسین، نعرہ تکبیر۔ عاشورے کے حوالے سے ایک بات اور بھی سن لیں، صدقہ و خیرات بچے کیوں؟ نماز بھی ہو گئی، روزہ بھی ہو گیا، کھانے پینے کی چیز بھی ہو گئی، اب ایک بات اور رہ گئی، صدقہ و خیرات تو خوب جان لیں آپ۔ صدقہ و خیرات بھی عاشورہ کے دن کرنا یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، اس کی بھی روایت موجود ہے۔ حضرت عمرو بن عاص کی مسجد میں عاشورہ کے دن اجتماعی دعا ہوتی تھی۔ عاشورہ منانے پر آج لوگ کچھ کا کچھ بولتے ہیں، تاریخ اٹھا کے دیکھو عمرو بن عاص کی مسجد جو مصر میں ہے وہاں عام دعا کا اہتمام ہوتا تھا، ایک خلق جمع ہوتی تھی، خواتین مرد سب جمع ہوتے تھے، خواتین کے لیے الگ انتظام، مردوں کے لیے الگ انتظام۔ ایک صاحب آئے نماز کے لیے، انہوں نے نماز ادا کی، لیکن انہیں بڑی جلدی تھی، وہ گھر سے پہلے نکلے، مسجد سے پہلے نکلے۔ راستے میں ایک خاتون نے ان سے مانگ لیا، کچھ سوال کر لیا۔
आशूरा का दिन था, उन्होंने कहा कैसे महरूम करूं। इत्तेफाक से उनके पास कुछ खाना नहीं था, खाने पीने की चीज नहीं थी। उन्होंने उस खातून को कहा मेरे घर आओ। वो घर लेके गए, घर के अंदर गए, दरवाजे पे खातून खड़ी थी और इन्होंने 2 चादर पहन रखी थी। अपने ऊपर का एक चादर उतारा, उतारने के बाद दरवाजे के दराज से उठा करके उस खातून को दे दिया। खातून से कहा भी माजरत के साथ मेरे पास और कोई चीज नहीं है, यही तन का लिबास था, तुमने मांग लिया, मैंने वो उतार के दे दिया है, इसके सिवा मेरे पास देने के लिए कोई चीज नहीं है। खातून ने वो जोड़ा पा लिया। वो कपड़ा पाया तो पाने के बाद उसने कहा अलबसकल्लाहु मिन हुलली जन्नह, अल्लाह ताला आपको जन्नती जोड़े से माला माल फरमाए, जन्नती जोड़े से माला माल फरमाए। खातून दुआ दे के निकल गई, इन्होंने सदका किया, कपड़ा दिया, खातून निकल गई। अब ये रात में सोते हैं तो ख्वाब देखते हैं कि परवरदिगार आलम के करम से इन्हें जन्नत में जाना नसीब हुआ। और जब जन्नत में गए तो एक दरवाजे पे जब दाखिल हो रहे हैं तो एक हूर इनका इस्तिकबाल कर रही है। इन्होंने पूछा तू कौन? उसने कहा मेरा नाम आशूरा है, जन्नत में होने वाली, कहा आपकी बीवी हूँ, आपकी बीवी हूँ। उसने एक सेब दिया, इन्होंने तोड़ा, उसमें से एक जोड़ा निकला, खुशबू फूटी, ख्वाब मुकम्मल हो गया। सुबह उठते हैं, जब सुबह उठते हैं तो तसव्वुर में वही ख्वाब है और अपने रब की बारगाह में अर्जी पेश करते हैं, ए मेरे परवरदिगार, अगर वाक़अतन वो आशूरा नामी हूर जन्नत में होने वाली मेरी बीवी है, फ़क़बिलनी इलैह, तो मुझे तू अपने तरफ बुला ले। फ़ख़र्रा मैता, तो वहीं गिरे और अल्लाह को प्यारे हो गए। हज़रात गिरामी, कहने का मकसूद यह है कि जिस तरह नमाज पढ़ने पर 50 साल के गुनाह माफ हो जाए, नमाज पढ़ने पर 50 साल के गुनाह माफ हो जाए, जिस तरह रोजा रखने पर पिछले साल के गुनाहों का कफ़ारा हो जाए, जिस तरह आशूरा के दिन बच्चों पर बसात करने में साल भर की मुफलिसी दूर हो जाए, ऐसे ही आशूरा के दिन सदको खैरात की भी बड़ी फजीलत है। जो जितनी वसात रखता है अपने वसात के मुताबिक गुरबा पर खैरात करे, सदका करे। बड़ा प्यारा दिन है, अजीम दिन है। अब आप कहेंगे ये मामूली मामूली अमल है, इतना बड़ा बड़ा दर्जा है, तो सुनो, अमल तुम्हारे तरफ से है, ये मामूली हो सकता है, अतः अल्लाह के तरफ से होती है, वो मामूली नहीं। और वो तुम्हारे छोटे अमल पर भी बड़ा इनाम दे दे तो उसके करम से कुछ बड़ी नहीं। लिहाजा अपने अमल का वजन मत नापो अल्लाह के इनाम के मुकाबिल। अल्लाह ने तो बिला अमल के भी तुम्हें बहुत सारी नेमतों से मालामाल किया है। तो हजरात, कल भी आशूरे, कल भी रोजा है और परसों भी रोजा है। असले रोजा परसों का और कल का जो नबी तारीख का रोजा है वो मेरे नबी की ख्वाहिश की बुनियाद पर मेरे आका ने फरमाया, लो अब कई तो लासुमन्नता से, अगर आने वाले साल हम बकायदे हयात रहे तो हम नबी तारीख का भी रोजा रखेंगे। तो ख्वाहिश रसूल के एहतराम में नबी का भी रोजा होना चाहिए और आशूरा का रोजा भी होना चाहिए। अल्लाह दोनों रोजा हमें रखने की तौफीक अता फरमाए। सहरी का वक्त आप 4:30 से पहले पहले सहरी कर लें। 4:30 बजे से पहले पहले आप सहरी कर ले, बेहतर रहेगा आपके लिए। एकदम इत्मीनान से सहरी हो जाएगी, आखिरी मरहले में ना आए। रोजा रखने की कोशिश करें। अल्लाह रोजे के बरकत से, आशूरा के बरकत से, नमाज के बरकत से, सबको खैरात के बरकत से अल्लाह हम सबको माला माल फरमाए।